رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قوم کا ایک فتنہ تھا، لیکن میری قوم کا فتنہ مال و دولت ہے۔ اگر میری قوم کسی بھی فتنے میں داخل ہو سکتی ہے وہ مال و دولت ہے۔ انہیں مال و دولت کی بڑی رغبت ہو جائے گی، محبت ہو جائے گی، مال و دولت سے اتنی رغبت اور محبت ہو جائے گی، مال و دولت کا اتنا فتنہ ان کے اندر داخل ہو جائے گا کہ وہ بھائیوں کو قتل کر دیں، وہ ماں باپ کو گھسیٹیں گے، وہ ماں باپ کو اپنے گھروں سے نکالیں گے، وہ رشتہ داروں سے قطعی تعلق رکھ دیں گے، وہ گالیاں بکیں گے، دھوکہ دیں گے، چوری کریں گے، ڈاکہ زنی کریں گے، صرف اس لیے میرے پاس مال آ جائے، میرے پاس مال آ جائے۔ یہ فتنہ ہے۔ واللہ میں آپ کی بات نہیں بلکہ ہماری ہر بستی میں یہاں اگر یہاں کوئی گورنمنٹ کا کام آتا ہے وہ کس کے لیے آتا ہے؟ وہ کس کے لیے آتا ہے؟ وہ سرکاری کوئی کام آیا یہاں پہ، نریگا آتا ہے، واٹر شیڈ کا کام آتا ہے، بلاک کا کام آتا ہے، آتے ہیں یہ کام آتے رہتے ہیں ہر بستی میں۔ یہ کس کے لیے آتے ہیں؟ ہمارے لیے، میرے اور آپ کے لیے۔ سہولت سرکار مجھے آپ کو دے رہی ہے نا، لیکن جب وہ کام پہنچاتا ہے وہاں جھگڑے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں کہ نہیں؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ باتھ روم اور راستہ صحیح بنے یا نہ بنے، مسئلہ دولت کا ہوتا ہے، کمائی کا ہوتا ہے کہ مجھے بھی اس میں کچھ پرسنٹ مل جائے۔ یہ فتنہ ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی ہمارے یہاں باتھ روم بنا ہے کہ نہیں؟ اگر اس وقت باتیں ہوئی ہوں گی، یہاں میٹنگیں ہوئی ہوں گی یہاں اس بات کہ مجھے یہاں یہ باتھ روم بننا ہے نا، کس نے ریٹ کی ہوگی، نہیں میں بناؤں گا، میری زمین ہے فلانے کا، یہ میں کر پاؤں گا، یہ کروں گا، مطلب جو بھی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، ٹھیک ہے، بات روم اگر بن گیا، جو بھی کیا جس نے بھی کیا وغیرہ، لیکن کس کے لیے تھا؟ میرے اور آپ کے لیے۔ لیکن اس باتھ روم کو صفائی کرنا کس کا کام تھا؟ ہمارا کام تھا، جو ہمیں نیکی کی طرف لے جاتا۔ الطہور شطر الایمان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پاکی کیا ہے؟ آدھا ایمان۔ وضو کس نے کرنا ہے ادھر؟ کپڑے کس کے پاک رہیں گے؟ جو نمازی پڑھنے کے لیے آئے گا، مسجد کے لیے بنا ہے نا یہ بات، جو نمازی آئے گا، لیکن وہاں جانے سے آپ کا جو ہے آپ پاؤں دھو کے آئیں گے، جب باہر نکلیں گے پیشاب کی چھینٹیں بھی آئی ہوں گی، کیچڑ بھی ہوگی، آپ کا وضو جو ہے وہ صحیح نہیں ہو پائے گا۔ وہ نہیں کی کسی نے، لیکن باتھ روم بنانے کے لیے ہر ایک آگے آ رہا ہے۔ کتنا ہے کہ نہیں ہے؟ تو کم از کم یہ بھی ہونا چاہیے کہ آج زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں آ جائیں گے۔ کس میں؟ یہ غلطیت کی بات نہیں ہے یہ، بلکہ ہمارے پورے علاقوں کی یہی بات ہے۔ جہاں جاؤ ہے نا، صفائی کا کوئی اہتمام نہیں ہے، ہمارے آنگن خراب ہوتے ہیں، ہمارے گھر کے کمرے خراب ہوتے ہیں، ہمارے باتھ روم خراب ہوتے ہیں، ہمارے بیت الخلاء خراب ہوتے ہیں۔ حالانکہ رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ جب آپ باتھ روم میں جاؤ اور دعا مانگو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، وہاں شیاطین ہوتے ہیں، جنات، جو خبیث جنات ہوتے ہیں، ان کا مسکن کہاں ہے، ان کا رہائش گاہ کہاں ہے؟ یہ بیت الخلاء ہے۔ انہیں گندگیوں سے زیادہ کیا ہے؟ انسیت ہوتی ہے جنات، خبیث جنات کو، شیاطین۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اس کو صاف رکھا۔ کس کو؟ یہ فتنہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں؟ تو لیکن مال کا فتنہ کہیں سے بھی آؤ تو مال کا فتنہ ہمارے ادھر گرا۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اطراف میں اسی طرح چل رہے ہیں، صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک راستے میں بکری کا بچہ مرا ہوا ہے، سیلی بچہ was مطلع سیلی ناش کان بڑا بڑا، بکریوں کے کان کیا ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کی چھوٹے ہوں گے وہ ان کے اندر عیب مانا جاتا ہے۔ بکری کے اندر اگر وہ کان کیا ہوگا، وہ عیب مانا جائے گا اس کا، کیونکہ وہ سجدی اس سے ہے، تو اس کے کان بھی چھوٹے، بکری کے کان بھی، اور کیا تھا، مردہ مر گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بکری کے بچے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، صحابہ کو فرمایا اے میرے صحابہ، آپ میں سے کون پسند کرے گا اس بچے کو خریدنا، 1 درہم میں خریدنا؟
تو میں سے کون اس بچے کو 1 درہم میں خریدنا پسند کرے گا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا اس بچے کو، اس بکری کے مردہ بچے کو کون خریدے گا؟ ایک تو مردہ پہلے سے ہی ہے، دوسرا یہ ہے کہ کان بھی اس کا جو ہے چھوٹا ہے، یعنی عیب دار مردہ بچہ، پھر اس کو کون لے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر سن لو میرے صحابہ، للدنیا احون علی اللہ من هذا، کہ دنیا کی حقیقت اس بچے سے بھی کم تر ہے۔ اس دنیا کی حقیقت جو ابھی درس قرآن سن رہے تھے، اس دنیا کی حقیقت اس مردہ بچے سے بھی کم تر ہے۔ جب اللہ کے یہاں اس دنیا کی حقیقت اتنی کمزور کم تر ہے، کیا پھر اللہ والا، اللہ پر ایمان لانے والا اس کے لیے اپنا ایمان بیچے گا؟ وہ جھوٹ بولے گا، وہ ڈکیتی مارے گا، وہ ہمسائے کا حق مارے گا، وہ بات کرنا اور رشتے و تعلقات توڑنا چھوڑ دے گا؟ ایمان والا ایسا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ایک صحابی تھے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی، جب اس صحابی کا نام آتا ہے تو رضی اللہ تعالی عنہ پڑھنا چاہیے، لیکن جب محمد رسول اللہ کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے۔ تو بہرحال وہ حکیم بن حزام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مجھے عطا کیجیے، کچھ مجھے دیجیے، مانگا۔ حضور وسلم اٹھے اور آپ کو دیا۔ دوبارہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عطا کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ کو پھر عطا کیا۔ تیسری مرتبہ اس نے پھر کہا یا رسول اللہ کچھ عطا کیجیے، مال و مال ہی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عطا کیا، لیکن ساتھ میں نصیحت فرمائی، فرمایا اے حزام، یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، یہ بڑی لذیذ ہے، یہ بڑی لذیذ ہے، جس کو یہ عطا کی گئی اوپر کی جانب سے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے، لیکن جو اس نے حرص اور لالچ میں لیتا ہے، حرص اور لالچ میں لیتا ہے، وہ رسوا ہوگا رہتا ہے، وہ کیا رہ جاتا ہے؟ پھر فرمایا اس نے ید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اے حزام یہ بھی سن لے، یہ بھی سن لے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ دینے والا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، لینے والا ہاتھ ہمیشہ نیچے ہوتا ہے۔ اور اس نے کیا نصیحت فرمائی؟ تو لے رہا ہے، 3 مرتبہ مانگ رہا ہے، ہمیشہ تیرا ہاتھ کہاں ہے؟ نیچے ہے، لیکن یہ دنیا ہے، یہ بڑی رنگین ہے، یہ بڑی رسوائی ہے، بظاہر تو بڑی رنگین ہے لیکن اندرون اس کا بڑا کٹن ہے۔ اس لیے اے حزام الید العلیٰ، دینے والا ہاتھ، اوپر والا ہاتھ، خیر بہتر ہے من ید السفلیٰ، ہے نا، نیچے والے ہاتھ سے، یعنی لینے والے ہاتھ سے۔ دینے والے بن جاؤ، لینے والے۔ اگر ہم اپنے ایمان والے کو کہتے ہیں وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، وہ خبیث ہے نا، اور پھر ماں کی گالیاں، پھر بہن کی گالیاں دیتے ہیں نا، کس کے پاس؟ غیر مسلم کے پاس۔ ہاں جی وہ بےمان ہے، خبیث شیطان، اس لیے کہ اس نے کام ہی خراب کر دیا وہاں پہ، لیکن اصل میں اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اصل میں اس کو کام نہیں ملا، اس کو پیسہ نہیں ملا۔ اس نے اپنے ایمان والے بھائی کو، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اس کو خبیث کہہ رہا ہے، شیطان کہہ رہا ہے، کس کو کہہ رہا ہے؟ جو ایمان سے خالی ہے۔ اس لیے بنو، اگر آپ کے اندر، میرے اندر یہ سوچ پیدا ہو جائے گی کہ میں دینے والا بنوں، لینے والا نہ بنوں، تو ہمارے اندر بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حزام کو یہ نصیحتیں فرمائی تو حضرت حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے وہیں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا، فرمایا یا رسول اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو
حق کے ساتھ بھیجا ہے. لا ارض احدا بعدك حتى افارق الدنيا. اے اللہ کے رسول، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، اس رب کی قسم کھاتا ہوں جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں آج کے بعد کسی سے کوئی چیز نہیں مانگوں گا یہاں تک کہ میں دنیا سے چلا جاؤں. یہ انہوں نے وعدہ کیا. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور وہ جو بھی مال آتا تھا حضرت حزام کا حصہ سرکاری خزانے سے نکال کے لیتے تھے کہ حزام لے جاؤ. حزام کہتا تھا میں نہیں لوں گا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. کئی سال چلے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہر سال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے حزام کو، اے حزام آؤ اپنے حصہ لے جاؤ، اپنا حصہ لے جاؤ، سرکار کے خزانے میں جو حصہ آپ کے لیے ہے وہ لے جاؤ. حزام منع کرتے، وہ جاتے ہی نہیں. یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دن مسجد کے اندر اپنے منبر سے یہ اعلان کرنا پڑا، اے لوگوں سن لو، میں حزام کو بار بار بلاتا ہوں کہ حزام آجا اپنا حصہ لے جا، لیکن وہ نہیں لے رہے، وہ نہیں لے رہے، کیونکہ انہوں نے سنا تھا ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے الید العلیٰ خیر من ید السفلی. یہ اطاعت کی، یہ فرما برداری. اور پھر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہی کہتے رہے، لیکن حضرت حزام بن حکیم اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن انہوں نے کبھی ہاتھ سے کسی کو مانگا نہیں. مانگنے پہ، دنیا مانگنے پہ اپنا ایمان پہ جاتے ہیں، رشتے داریاں کٹ کر دیتے ہیں، تعلقات ختم کر دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، دغا بازیاں کرتے ہیں. دنیا کو کمانے کے لیے اللہ کے حقوق کو خیر نہ بندوں کے حقوق کو چھوڑ دیتے. یہ دنیا اسی لیے میٹھی ہے، لیکن اندرون اس کا وہی ہے جہنم. دنیا متاع الغرور. ابھی آپ درس سوچ رہے تھے کہ دنیا کیا ہے؟ یہ متاع غرور ہے، اور اس امت کا فتنہ جو ہے یہی ہے، یہ حب دنیا.